الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متبالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، امام احمد رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بابلند آواز، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ حضرات محترم، کسی عاشق نے کہا ہے، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گناہگار کے لیے، توبہ بڑی سپر ہے گناہگار کے لیے۔ اور عاشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، کہ اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ گناہ گاروں، خطا کاروں کو گناہ کے عیب اور خطا کی ناپاکی سے پاک و صاف ہونے کے لیے ایک کار آمد اور بڑا ہی کامیاب نسخہ عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے توبہ۔ حضرات محترم، اس کو ہم بولتے ہیں توبہ، رحمت کی صدا آواز دیتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ایک شخص آیا جو کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس جھاڑی میں ایک چڑیا کے بچوں کی آواز کو سنا، تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ اتنے میں ان کی ماں آ گئی، وہ میرے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے وہ بچے کھول دیے، وہ ان پر گر پڑی، تو میں نے ان سب کو اپنے
اپنے کمبل میں لپیٹ لیا ہے وہ سب میرے پاس ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو زمین پر رکھ دو۔ تو میں نے ان سب کو زمین پر رکھ دیا تو ان کی ماں ان سے چپٹ گئی، لپٹ گئی، پیار کرنے لگی۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں سے اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہو؟ حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے، حدیث پاک ہے فوالذی بعثنی بالحق اللہ بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراق وفراقها، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے۔ میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جہاں سے تم ان کو لائے ہو وہیں پر چھوڑ آؤ، جاؤ ان سب کو جہاں سے لائے ہو وہاں چھوڑ آؤ۔ حضرات محترم ماں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، باپ کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ماں کو بھی اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے جتنی محبت رب تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہوتی ہے، جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اسی لیے تو بار بار رحمت خدا آواز دیتی ہے اے میرے بندو، اے میرے محبوب کی امتیوں، اے میرے محبوب کے عاشقوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم توبہ کرو گے، تم استغفار کرو گے کہ تاکہ میں تمہیں قیامت کے دن بخش دوں۔ تم مجھ سے توبہ طلب کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، استغفار کرو گے تاکہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے، توبہ سے صرف گناہ ہی نہیں مٹتے ہیں بلکہ رب تعالیٰ توبہ کے ذریعہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور گناہ کے برابر نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو صرف مٹاتا نہیں، صرف مٹاتا اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو مٹا کر ان کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام توبہ کرنے کا۔ میرے عزیزو رب تعالیٰ ان کے برابر اور نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا تھا۔ حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا تھا، یعنی مجھے میری عزت اور جلال اور بلندی کی قسم ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تب تک میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ تب تک رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا رہے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ طلب کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزو غور کرنے کا مقام، اللہ تعالیٰ کی بخشش و محبت پر قربان جاؤ کہ وہ ہم پر کس قدر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش و محبت پر قربان جاؤ میرے عزیزو کہ شیطان اگر ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، تو رب تعالیٰ ہمارے لیے مہربان اور مددگار ہے۔ ہمارا رب ہمارے لیے مددگار اور مہربان ہے۔ میرے عزیزو حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ جب توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں وہ بتا دیں آپ کو۔ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحا یعنی سچی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر وہ آدمی گناہ کی طرف نہ جائے، وہ شخص گناہ کی طرف واپس نہ جائے، وہ شخص گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، جیسے کہ نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا ہے، جیسے کہ جب بھینس کا دودھ ہم نکال لیتے ہیں تو واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح وہ شخص گناہ کی طرف واپس نہ جائے، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ لہذا جب بھی مومن اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ اپنی توبہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے پھر گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کے پاس نہ جائے۔ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ بس ایک بات اور بتاتا چلوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شرابی شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر چلا آ رہا ہے اور شراب کی بوتل بھی ساتھ میں ہے۔ ادھر سے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ شرابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتا ہے اور شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کر عرض کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے میرے مولا، آج مجھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اے میرے مولا، آج مجھے عمر فاروق اعظم سے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ حضرات محترم، میں بندہ کہتا ہے میں تیری بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہوں اور کبھی بھی شراب نہ پیوں گا اور کبھی بھی شراب کی طرف نہ دیکھوں گا، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شرابی کے قریب ہوتے ہیں، شرابی کے قریب آ جاتے ہیں اور شرابی کو دیکھا اور اس نے شراب کی رنگین بوتل کو چھپا لیا تھا۔ اس حرکت کو بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تھا کہ شرابی نے اپنی بوتل کو چھپا لیا ہے۔ امیر المومنین جلال میں آواز دیتے ہیں، آواز فرماتے ہیں کہ تو نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کی بوتل کو بھی چھپا رکھا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، اس رب سے نہیں ڈرتا ہے، وہ جس کے حکم سے شراب حرام ہے، اس اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اس شرابی کی حالت خراب ہو گئی، وہ شرابی کی حالت خراب تھی، ڈرتے ڈرتے شراب کی بوتل باہر نکالی، مگر اس کی توبہ قبول ہو چکی تھی، کیونکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اس شراب کی بوتل میں جو رنگین شراب نہیں ہے، تو اب اس بوتل میں رنگین شراب نہیں نظر آ رہی ہے بلکہ شراب کی جگہ دودھ ہے۔ شرابی حیرت میں ہے کہ بوتل میں شراب بھرنے والا میں، شراب کی رنگین بوتل کو لانے والا میں، اور جب بغل میں چھپایا تو شراب تھی، جب بغل میں چھپایا تھا تو بھی شراب تھی، آخر ماجرا کیا ہے؟ اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی ہی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بڑی حیرت میں ہے کہ ابھی میں نے خود دیکھا تھا تو اس بوتل میں رنگین شراب تھی، اب اس بوتل میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ اتنے میں غیبی آواز آئی، اے عمر تعجب نہ کرو، اے عمر تعجب نہ کرو، یہ میرے بندے کی سچی توبہ کی برکت ہے، میں نے شراب کو دودھ بنا دیا، میں نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہو گیا ہے، معلوم پتا چلا ہے کہ اب یہ سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ہے سچی توبہ کی برکت کہ جب بندہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں نادم و شرمندہ ہو کر سچی توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی سچی توبہ کی برکت سے رنگین شراب کو پاک و صاف دودھ بنا دیتا ہے۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیے، توبہ بڑی سپر ہے گناہگار کے۔ حضرات اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے بخشش کریں گے، بخشش کو طلب کریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضرات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو کچھ صحیح پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔